ماہنامہ رحیمیہ لاہور، جنوری 2021، جمادی الاولیٰ جمادی الثانیہ 1442 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ حضرت مولوی شبیر احمد صاحب نو مسلم اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے فاضل تھے۔ ایک موقع پر ان کے خیالات خراب ہو گئے تھے، تاہم جلد ہی حضرت اقدس رائے پوری ثانی رحمہ اللہ کی صحبت سے ان کے خیالات درست ہو گئے۔ اس پس منظر میں حضرت رائے پوری سے مولوی حبیب اللہ صاحب گمانوی نے عرض کیا کہ اسلام کی تبلیغ آپ حضرات ہی اچھی کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت والا نے از راہ تواضع فرمایا، اس میں میرا کچھ کمال نہیں تھا، یہ سب کچھ ان کے اساتذہ کی توجہ سے ہوا، اور اصل ہادی اللہ تعالی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک ہندو سادھو کی نظر سے ان مولوی صاحب کے خیالات پر برا اثر پڑا۔ وہ کہتے تھے کہ میرا دل واپس والدین کے پاس مرتد ہو کر چلے جانے کو ہو گیا تھا۔ اس ارادے سے میں نے مدرسے کی کتابیں مدرسے کے کتب خانے میں داخل کرتی تھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ایسے حالات پیش آئیں تو اللہ کے کسی بندے کے پاس جانے، صحبت اختیار کرنے سے نفع بھی ہو جاتا ہے، اور یہی کرنا چاہیے۔ باقی دلوں کو بدلنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اس لیے ہمیشہ اسی سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان سزا و جزا کے نظام سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ گزشتہ آیت سے بنی اسرائیل کی خرابیوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ ایک اہم ترین خرابی اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں، ہم پر عذاب نہ ہوگا، ہمارے باپ دادا جو پیغمبر ہیں ہمیں بخشوا لیں گے۔ سو اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو اپنے افکار و اعمال کو درست کرنے کی بجائے گناہوں اور جرائم کی دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہیں۔ ان کی پستی اس حد تک بڑھتی ہے کہ جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے مقربین بارگاہ الہی سے اپنی نسبی تعلق کو کافی سمجھتی ہیں، جو نہ صرف ان کی قومی ترقی کے لیے انتہائی برا ہوتا ہے، بلکہ وہ کسی بین الاقوامی کردار کے بھی قابل نہیں رہتی۔ اس آیت مبارکہ میں اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی ممکنہ کوئی صورت کامیاب نہ ہوگی۔ واتقوا یوما، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تقوی سے مراد اللہ کا ایسا ڈر اور خوف کہ اس کے نتیجے میں انسانیت کے لیے عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا نظام قائم کیا جائے۔ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، انسانوں کی فضیلت کا مدار تقوی پر ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، مجرموں کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پر 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کسی مجرم کو ان ممکنہ 4 صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی نجات نہیں مل سکتی۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی بلا یعنی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے رفیق اکثر یہی کیا کرتے ہیں کہ اول تو اس کے ادائے حق کے لازم میں کوشش کرتے ہیں، 2 یہ نہیں ہو سکتا تو صحیح سفارش سے بچانے کی تدبیر کرتے ہیں، 3 یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر تاوان اور فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں، 4 اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بالآخر اپنے مددگاروں کو جمع کر کے بزور پرخاش یعنی مخالفانہ طاقت سے اس کی نجات کی فکر کرتے ہیں۔
اس آیت میں حق تعالیٰ نے اسی ترتیب کے موافق ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص گو کیسا ہی مقرب بارگاہ خداوندی ہو مگر کسی نافرمان عدو اللہ یعنی اللہ کے دشمن کافر کو من جملہ 4 صورتوں کے کسی صورت سے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ مجرم کو بچانے کی پہلی صورت یہ ہے کہ سزا بھگتنے میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام آئے، مجرم کے بجائے کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔ بنی اسرائیل کا یہ خیال کہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں کوئی مقرب بارگاہ الہی پیغمبر ہمارے کسی کام آئے گا قطعی طور پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان شخصی اور ذاتی طور پر اللہ کے سامنے خود جواب دہ ہے، کوئی دوسرا فرد اس کی جگہ جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی طاقتور آدمی مجرم کو چھوڑ دینے کی سفارش کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ذاتی طور پر سفارش کرے بھی تو اللہ کے ہاں قطعی طور پر قبول نہیں۔ قوموں کی تباہی اور بربادی میں سفارشی کلچر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شخصی ذمہ داریوں کی مسئولیت اور جواب دہی سے بچنے کے لیے سفارشوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جو کسی قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہر آدمی کو اپنے اعمال، افعال، افکار اور اخلاق کا خود ذمہ دار ہونا ہے۔ جب وہ ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ نااہل اور غیر ذمہ دار حکمران ملک اور قوم کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتے۔ احادیث میں اللہ کی اجازت سے کسی کے لیے جس شفاعت کا تذکرہ آیا ہے اس کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ یہ سفارش اسی بندے کے کسی عمل کا نتیجہ ہوگی۔ اس عمل کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ قانون بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ بغیر کسی عمل کے کسی طرح کی بھی کوئی سفارش اور شفاعت قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، تیسری صورت یہ ہے کہ مجرم کو چھڑانے کے لیے کوئی فدیہ اور تاوان بھر دیا جائے اور مجرم کو سزا سے بچا لیا جائے۔ جزا و سزا کے اس دن میں مجرم کی طرف سے کوئی فدیہ اور تاوان بھی وصول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے مجرم سے زمین بھر کو سونا اور اگرچہ بدلہ دیوے اس قدر سونا۔ القرآن۔ مال و دولت دے کر شخصی ذمہ داریوں سے بچنا بہت بڑی خرابی ہے۔ ولا هم ينصرون، چوتھی صورت یہ ہے کہ لوگوں کا ہجوم آپس میں جمع ہو کر طاقت کا استعمال کرے اور زبردستی مجرم کو چھڑا لے جائے۔ اس دن میں ایسا ہونا بھی ممکن نہیں، وہاں ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں ہوگا، چنانچہ لوگ کسی طرح بھی کسی دوسرے کو چھڑانے کے لیے اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں تقویٰ کا نتیجہ شخصی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال کر کام سے جان چراتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، چہ جائے کہ وہ کل انسانیت کے لیے رہنمائی کا کوئی کردار ادا کر پائیں۔ بنی اسرائیل اپنی ان خرابیوں کے سبب رہنمائی کے منصب کے قابل نہیں رہے، چنانچہ مسلمانوں پر مشتمل ایک متقی جماعت کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان صاحب حکمت و شعور کی پہچان، از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ عن ابی خلاد رضی اللہ عنہ وکانت له صحبة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحکمہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4101۔ حضرت ابو خلاد عبد الرحمن ابن زہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم گوئی دی گئی ہے تو اس کے قریب ہوا کرو، کیونکہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق دنیا میں بے جا انہماک سے اجتناب اور بلا وجہ لمبی گفتگو سے گریز انسان میں حکمت و شعور کا وصف پیدا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے حصول کی 2 شرائط بیان فرمائیں، ایک زہد اور دوسری گفتگو میں غیر ضروری طوالت سے پرہیز۔
دنیا سے اس حد تک تعلق کہ دین فراموشی نہ ہو زہد ہے۔ گویا زہد کا معنی دنیا کی حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قارون نے جب کبر و غرور اور دولت پر اترانا شروع کیا تو اہل تقویٰ نے اسے کہا، دنیا سے جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ لے لو، لیکن آخرت کو نہ بھولو، اور اللہ نے جیسے تم پر احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی مخلوق خدا سے احسان والا معاملہ کرو۔ زہد کا یہ معنی نہیں کہ آپ دنیا سے ایسے لا تعلق ہو جائیں کہ محتاجی اور درماندگی پیدا ہو جائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا، پھر اور دے دیا، پھر تیسری بار انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وہ دنیا سے اپنے آپ کو پہلے بالکل لا تعلق کر لینا، پھر ہاتھ پھیلا دینا، یا پہلے دنیا کی نفی کر دینا پھر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پریشان ہونا، اس کو زہد نہیں کہتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا جو کہانی بازی کرتے ہیں، بصیرت اور شعور سے خالی بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، لوگوں کو متاثر اور متوجہ کرنے کے لیے بلا ضرورت بات کو طویل کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء حق اور علماء سو کے درمیان یہ فرق بیان کیا کہ علماء سو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جبکہ اہل حق اپنی گفتگو میں اس امر کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس دور کی گمراہی کیا ہے، لوگوں کو کیا بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگوں کی پسند ناپسند سے مستغنی ہو کر روح اثر کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ القول الجمیل۔ زیر نظر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار کے لوگوں کو حکمت کا حامل قرار دیا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایسے اہل بصیرت کے ساتھ تعلق قائم رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے مذکورہ نعمت کے حصول کی توقع کی جا سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے اس نعمت یعنی حکمت کو خیر کثیر کہا ہے۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان حضرت عبادہ بن صامت بن قیس خزرجی انصاری۔ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت عبادہ بن صامت کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان سالم سے ہے۔ بنو سالم کے مکانات مدینہ کے غربی سنگستان کے کنارے قباء سے متصل واقع تھے۔ یہاں ان کے کئی قلعے بھی تھے جو اتم قوافل کے نام سے مشہور ہیں۔ اس بنا پر آپ کا مکان مدینہ سے باہر تھا۔ آپ اسلام کے آغاز سے ہی دین قبول کر چکے تھے۔ انصار کے جو وفد حج کے موقع پر 3 سال تک مدینہ سے مکے آئے تھے، آپ ان سب میں شامل تھے۔ پہلا وفد جو 10 آدمیوں پر مشتمل تھا، آپ اس میں شامل تھے اور 6 آدمیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ارباب علم کی ایک جماعت کا یہی خیال ہے۔ فتح الباری۔ اگرچہ کثرت رائے ان کے اسلام کو دوسری بیعت تک موقوف سمجھتی ہے، جس میں 12 آدمیوں نے دین اسلام قبول کیا تھا۔ مسند احمد۔ تیسری بیعت جس میں 72 اشخاص شامل تھے، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی اس میں بھی شرکت تھی۔ مسند احمد۔ اخیر بیعت میں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاندان قوافل کا نقیب یعنی سردار تجویز فرمایا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرائط پر بیعت کی تھی کہ چستی اور کاہلی ہر حالت میں آپ کا کہنا مانیں گے، فراخی اور تنگی میں مالی امداد دیں گے، اچھی باتیں آگے پہنچائیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، سچ کہنے میں کسی سے نہ ڈریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائیں گے تو مدد کریں گے اور جان اور مال اور اولاد کی طرح آپ کی نگہبانی کریں گے۔ ان سب باتوں کا صلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، پس ان باتوں پر پورے طور سے عمل کرنا چاہیے اور جو نہ کرے وہ اپنا خود ذمہ دار ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی زندگی شروع ہی سے ولولہ انگیز ہے۔ مکے سے مسلمان ہو کر واپس مدینے آئے تو اپنے گھر پہنچتے ہی اپنی والدہ کو مشرف بہ اسلام کیا۔ زرقانی۔ حضرت کعب بن عجرہ آپ کے ایک دوست تھے جو آپ کی دعوت اور محنت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر انصار و مہاجرین میں باہمی بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تجویز فرمایا۔
غزوہ بدر اور حدیبیہ میں بیعت الرضوان میں بھی آپ رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ خلافت صدیقی میں شام کی بعض لڑائیوں میں شریک رہے۔ مصر کی فتح میں آپ کا گراں قدر حصہ تھا۔ مسند احمد۔ حضرت عبادہ تا دم مرگ شام میں سکونت پذیر رہے۔ 34 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 72 سال تھی۔ وفات سے پہلے بیمار رہے۔ لوگ عیادت کو آتے تھے۔ فرمایا کہ جتنی حدیثیں ضروری تھیں تم لوگوں تک پہنچا چکا، البتہ ایک حدیث باقی تھی، میں اس کو اب بیان کیے دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من شاہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ مسلم حدیث نمبر 29۔ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ حضرت عبادہ حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کو الوداع کہہ کر جوار رحمت میں پرواز کر گئی۔ سیکشن شذرات۔ عنوان: تیاری کے بغیر حکومت میں آنا اور کرنے کا اصل کام۔ تحریر: محمد عباس شاد۔ گزشتہ دنوں تبدیلی کی دعوے دار جماعت کے لیڈر اور موجودہ حکومت کے وزیر اعظم نے وزارتوں کی کارکردگی کے معاہدوں پر دستخط اور وفاقی وزارتوں کو کارکردگی سے متعلق اہداف سونپنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ حکومت میں آئے تو 3 ماہ صرف معاملات کو سمجھنے میں لگ گئے، اب ہمیں سسٹم کو بدلنا چاہیے۔ حالانکہ حکومت میں آنے سے قبل ان کا دعویٰ اس کے برعکس تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس بڑے ماہر اور تجربہ کار لوگ ہیں، حالانکہ یہ تجربہ کار لوگ بھی اس نظام کے تحفظ اور مفادی کا تجربہ رکھتے تھے، جنہوں نے وزیر اعظم کو اپنے اعلانات اور دعووں کے برعکس چلا کر ان کے لیے یو ٹرن اور جگ ہسائی کا سامان پیدا کیا۔ اس سے قبل وہ پاکستانی معیشت کو جب اپنے جلسوں میں موضوع بحث بناتے اور سبز باغ دکھاتے تھے کہ ہم کبھی IMF کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن بعد ازاں انہی تجربہ کار لوگوں نے کہا کہ اس چوکھٹ پر سجدہ کیے بغیر تو حضوری قبول نہیں ہوگی، تو ہمارے وزیر اعظم اپنی پوری جماعت کے ساتھ عالمی ادارے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے اور قوم زبان حال سے کہہ رہی تھی، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ وزیر اعظم کا بعض ہمدرد میڈیا اسے اعتراف حقیقت سے تعبیر کر رہا ہے کہ وزیر اعظم نے حقیقت کا اعتراف کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، حالانکہ اسے اعتراف شکست کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں حکمرانوں کی طرف سے کوئی پہلا اعتراف شکست نہیں ہے۔ چند سال قبل ایک چیف جسٹس آف پاکستان بھی انصاف نہ دلوا سکنے کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم بحیثیت ادارہ قوم کو عدل و انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم نے بھی اس سے ملتا جلتا بیان دے کر اعتراف شکست کیا تھا کہ یہاں 5 سال کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، ہمیں کچھ خود سمجھ نہیں آتی اور وقت گزر جاتا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ موجودہ وزیر اعظم کو کئی خصائص کی بنا پر بانی پاکستان کا مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے اس بغیر تیاری کے حکومت میں آنے کی خصوصیت نے انہیں بانی پاکستان کے اور زیادہ قریب کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تو اعتراف حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے تھے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو اصل کام انہیں کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کرتی، صرف اقتدار کے پیچھے ہی کیوں دوڑتی ہیں، اور طاقت کے مراکز سے اقتدار لینے کے لیے اپنی طاقت کے غلط اعداد و شمار کیوں پیش کرتی ہیں، جس کا اندازہ انہیں بعد میں ہوتا ہے اور پھر انہیں اعتراف شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جن پارٹیوں کو ابھی تک کبھی پاکستان میں مکمل اقتدار نہیں ملا اور وہ آج تک عوام کے سامنے دودھ شہد کی نہریں بہانے کے بلند باغ دعوے کرتی ہیں، وہ بھی جانتی ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، لیکن وہ بھی اعتراف شکست اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد کرنے کا پروگرام رکھتی ہیں۔ یہ وہ روش ہے جس نے ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ اب عوام کو ان سیاسی پارٹیوں کے اصل عزائم سے واقف ہو جانا چاہیے کہ دراصل جمہوریت سے لے کر انقلاب اور تبدیلی تک ان پارٹیوں کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض سراب ہیں جنہیں عوام اپنے خوابوں کی سچی تعبیر سمجھ بیٹھتی ہیں۔ اصل کام تو یہ تھا کہ اپوزیشن پارٹیاں عوام کے سامنے جن محرومیوں کا راگ الاپتی ہیں ان کے مداوع کا بندوبست کریں۔
اپنی جماعتوں کو قومی اور انقلابی طرز جدوجہد کا عادی بنائیں، آنے والے وقت کے لیے حقیقی قیادت پیدا کریں جو نظام کے چیلنج کو سمجھ سکے۔ بڑے بڑے جلسوں اور اجتماع سے زیادہ پارٹی ورکروں کی سیاسی تربیت پر اعتماد کریں۔ پوری قوم کو مخاطب کرنے کی بجائے پہلے حقیقی بنیادوں پر پارٹی تشکیل دیں جو خود ایک نمونہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری موجودہ سیاسی پارٹیاں اس قبیل کی پارٹیاں نہیں جنہیں تبدیلی اور انقلاب کے حقیقی تقاضوں کا ادراک ہو۔ یہ اسی نظام کے ہرکارے ہیں جو اپنی اپنی باریوں کے انتظار میں اپنے اپنے کام کرتی ہیں۔ ایک پارٹی ایک وقت میں حکومت کرتی ہے تو دوسری قوم کو سبز باغ دکھا کر وقت ضائع کرتی ہے۔ حقیقی قیادت وہ ہوتی ہے جو کوسوں دور خطرات سے قوم کو آگاہ کر دے اور حقیقی تقاضوں کا ادراک کرتے ہوئے قوم کو پوری اور سچی بات بتا دے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ تیاری کے بغیر کسی پارٹی کو اقتدار کی خلت نہیں پہننی چاہیے، بلکہ اس امر کا اظہار باشعور دانشور ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے خطے کی قومی شخصیت مولانا عبید اللہ سندھی نے کئی دہائیاں پہلے فرما دیا تھا کہ جب تک حکومت کو چلانے کی استعداد پیدا نہ ہو، کوئی شخص لڑ کر نیا نظام حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ لڑائی کے ذریعے پچھلی حکومت کو تباہ تو کر سکتا ہے، لیکن جب تک تربیت یافتہ آدمی اسے میسر نہ آئیں وہ نئی حکومت نہیں چلا سکتا۔ شعور و آگہی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا تعلق اس خطے کے اس باشعور قبیلے سے تھا جو نہ صرف وقت کے تقاضوں سے واقف تھے بلکہ انہوں نے قومی آزادی کے لیے قربانیاں بھی دی تھیں۔ وہ سامراج کے عزائم سے واقفیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس خطے کے مستقبل کے بارے میں اپنا ایک واضح موقف بھی رکھتے تھے، جس کے باعث بعض قوتوں کی نظر میں وہ ہمیشہ کھٹکتے رہے، جس کی سزا نام نہاد ٹوڈی مورخین نے یہ تجویز کی کہ نئی نسل کو ان کے نام اور کام سے واقف نہ ہونے دیا جائے، کہیں قوم ان کے چراغ فکر سے روشنی لے کر صحیح سمت سفر نہ شروع کر دے۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ۔ عنوان اخلاق اربعہ کے حصول کے راستے کی رکاوٹیں۔ مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اخلاق اربعہ کو حاصل کرنے میں 3 بڑے حجابات ہیں۔ 1، حجاب الطبع، انسان کی طبیعت کے تقاضوں سے پیدا ہونے والا حجاب۔ 2، حجاب الرسم، انسان کے ماحول میں موجود رسم و رواج کا حجاب۔ 3، حجاب سوء المعرفہ، حقائق کائنات کو سمجھنے میں بد فہمی کا حجاب۔ 1، حجاب الطبع، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں کھانے پینے اور نکاح کے تقاضے پائے جاتے ہیں۔ اس کا دل طبعی تقاضوں کے احوال و کیفیات کی سواری بنا رہتا ہے، مثلا حزن و غم، خوشی اور نشاط، غضب اور خوف وغیرہ وغیرہ۔ انسان ہر وقت ان میں مشغول رہتا ہے۔ جب بھی ان تقاضوں کے مطابق کوئی حالت اس پر طاری ہوتی ہے تو وہ اس کے حصول کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی علمی قوتیں ان تقاضوں کی مناسبت سے اس حالت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ انسانی نفس اسی میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ باقی تمام چیزوں کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جب وہ نفسانی تقاضے کی اس حالت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا اثر اور رنگ اس کے نفس پر باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح دن رات گزرتے رہتے ہیں اور وہ انہی تقاضوں کے پورا کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کمال کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں پاتا۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قدم نفس کے ان طبعی تقاضوں کی دلدل میں کچھ اس طرح دھس جاتے ہیں کہ طویل عمر کے باوجود بھی وہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر ان کے طبعی تقاضوں کے اثرات بہت غالب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی گردن سوسائٹی کی اجتماعی رسومات اور عقل کے تقاضوں کے دائرے سے بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ڈانٹ ڈپٹ کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس حجاب طبع کو حجاب نفسانی بھی کہا جاتا ہے۔ 2، حجاب الرسم، لیکن وہ آدمی جس کی عقل بہتر ہو، اس کی غفلت دور ہو چکی ہو، وہ کسی وقت یہ فرصت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے طبعی تقاضے اور حالات کم ہو جائیں۔
وہ ان طبعی تقاضوں کے ساتھ ساتھ دیگر احوال کی گنجائش پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اپنے طبعی تقاضوں کو کنٹرول کر کے دیگر علوم کے فیضان کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ اپنی عقلی اور عملی قوتوں کے اعتبار سے نوع انسانی کے کمال کے حصول کا شوق اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ جب اس کی اس مقصد کے لیے آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی قوم کو دیکھتا ہے، اپنی قوم کے ارتفاقات، عادات و اطوار، فخر و مباحات، فصاحت اور بلاغت سے متعلق فضائل اور پیشوں کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اپنی قوم کی ان عادات و رسومات کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پورے عزم اور کامل ارادے سے انہیں قبول کرتا ہے اور اپنی ہمت ان کے حصول میں لگا دیتا ہے۔ اس حجاب الرسم کو دنیاوی حجاب کہا جاتا ہے۔ 3. حجاب سوء المعرفہ۔ لوگوں میں سے کچھ انسان ہمیشہ اس حجاب دنیا میں مستغرق رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے۔ اس وقت اس کے تمام دنیاوی فضائل سرے سے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیاوی رسومات اور فضائل بدن اور دنیاوی ساز و سامان کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ مرنے کے بعد انسانی نفس بدن اور دنیاوی عادات سے فارغ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک باغ والے کی مثال دی گئی ہے کہ اسے آگ کے بگولے نے تباہ و برباد کر دیا یا ایسی راکھ بنا دیا کہ آندھی کے طوفان کی تیز ہواؤں نے اسے اڑا کر رکھ دیا ہو۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ چاق و چوبند اور بڑا ذہین ہو اور کسی منطقی دلیل یا کسی عوامی خطاب اور بیانیے یا شریعت کی اتباع سے اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بے شک اس کا ایک رب ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، ان کے تمام امور کا انتظام کرنے والا ہے، وہ ان پر اپنی تمام نعمتوں کا انعام کرنے والا ہے، پھر اس کے دل میں اپنے رب تبارک و تعالی کی طرف جھکاؤ اور میلان پیدا ہو جائے، اس سے محبت رکھنے لگے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اپنی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو اسی کے سامنے پھیلائے، اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دے، تو ایسے انسانوں کی 2 قسم ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی معرفت کے حوالے سے بالکل صحیح ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو اس سلسلے میں معرفت کی خرابی اور بدفہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کے حوالے سے 2 بڑی غلطیاں ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مخلوق کی صفات کا اعتقاد رکھے یعنی تشبیہ۔ 2، مخلوق خدا میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتقاد رکھے، شرک۔ پہلی غلطی تشبیہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ غائب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر یعنی مخلوق خدا پر قیاس کرنا۔ دوسری غلطی شرک ہے، اس کا سبب مخلوق میں سے کسی میں خلاف عادت کسی معجزے کے آثار دیکھنا، پھر یہ گمان کرنا کہ اس معجزے کو اس مخلوق نے ہی پیدا کیا ہے اور یہ اس کا ذاتی کمال ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تمام انسانوں کے احوال و خواص کے اعداد و شمار جمع کرو، پھر جائزہ لو کہ میں نے جو کچھ تمہیں حجابات کے حوالے سے مذکورہ والا خبر دی ہے، کیا اس میں کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ میرا تمہارے بارے میں یہ گمان ہے کہ تمہیں ایسا کوئی فرق نہیں ملے گا، بلکہ ہر انسان وہ کسی شریعت کا ہی پابند کیوں نہ ہو، ایک کسی نہ کسی وقت حجاب طبع میں ضرور مستغرق رہتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، اگرچہ وہ رسمی طور پر صحیح اعمال ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ 2، وہ کسی نہ کسی وقت حجاب رسم میں بھی مستغرق رہتا ہے، اس کے نزدیک اس وقت اہم بات اپنی قوم کے عقل مندوں کی طرح گفتگو، رہن سہن، اخلاق اور معاشرت میں مشابہت اختیار کرنا ہوتا ہے۔ 3، وہ حجاب سوء معرفت کی وجہ سے بعض اوقات اپنے آباء و اجداد سے سنی سنائی بدفہمی کی باتوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ذات باری تعالیٰ اور کائنات میں اس کی تدبیر غیبی کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ واللہ عالم۔ باب الحجب المانعات عن ظہور الفطرہ۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان یورپ میں بنو امیہ کی فتوحات اور علوم و فنون کی ترقی۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔
تاریخ میں بنو امیہ کا دور حکومت سیاسی اور دینی وحدت کے اعتبار سے سنہری اور فتوحات کا دور تھا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر تھے۔ طارق بن زیاد وفات 720 عیسوی جن کا بربر نسل سے تعلق تھا، موسیٰ بن نصیر نے ان کی ذہانت اور جرأت کے پیش نظر ان کی سرپرستی اور تربیت کی۔ وہ پیدائشی جرنیل تھے، سپاہ گری ان کے خون میں شامل تھی، وہ بلا کے ذہین تھے۔ جوان ہوئے تو ان کو موسیٰ بن نصیر نے طنجہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ طنجہ سے اسپین کا فاصلہ صرف 14 کلومیٹر ہے۔ طارق نے موسیٰ بن نصیر کے حکم سے 711 عیسوی میں اسپین کے مظلوموں کی دادرسی کرتے ہوئے حملہ کیا اور اسپین کے تمام چھوٹے بڑے شہر فتح کر لیے۔ اس طرح خلافت بنو امیہ نے خلافت راشدہ کی فتوحات کو آگے بڑھایا اور مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلایا، مشرق میں چین اور مغرب میں بحر ظلمات تک، گویا اپنے زمانے کی تمام متمدن دنیا کو فتح کر ڈالا۔ دور بنو امیہ میں ہی سمندروں کے دور دراز جزیروں، براعظم افریقہ کے ریگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ دور بنو امیہ میں عربوں کی حیثیت ایک فاتح قوم کی رہی۔ عربی اخلاق، عربی زبان، عربی تمدن، عربی مراسم سب پر غالب رہے۔ چنانچہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اندلس یعنی اسپین خلافت امویہ کا ایک صوبہ تھا۔ 756 عیسوی میں قرطبہ کی عمارت کے قیام پر عبد الرحمن الداخر یہاں کے امیر بنے۔ اس طرح خلافت کے 2 مرکز وجود میں آئے، ایک بغداد اور دوسرا اندلس یعنی اسپین۔ 929 عیسوی میں عبد الرحمن الناصر جب خلیفہ بنے تو ان کے دور میں سائنسی و دینی علوم کی وسیع پیمانے پر ترقی ہوئی۔ عبد الرحمن الناصر کی خلافت سے پہلے اندلس کی خلافت کے ابتدائی 200 سالہ دور میں مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانے میں علمی اور فکری مجالس منعقد کی۔ تمام علوم و فنون کی کتابیں دنیا بھر سے جمع کرنے کے کام کا آغاز ہوا۔ تاہم عبد الرحمن الناصر کا دور جہاں تمدنی حوالے سے قابل تعریف ہے، وہاں سیاسی استحکام کی بدولت علوم و فنون کی ترقی و ترویج میں بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں مسلمانوں نے علوم عقلیہ پر تجربات کیے۔ اندلس کے سائنسدانوں نے سائنسی طریقہ کار کو فروغ دیا اور علم حیات، علم ریاضی، علم کیمیا، علم طب، علم نجوم، علم نباتات اور علم جغرافیہ اور دیگر بے شمار صنعتی علوم و فنون کو اندلس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا۔ تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ شرح خواندگی 100% تک جا پہنچی، جبکہ بر اعظم یورپ کے دیگر تمام صلیبی ممالک جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ سیکشن ملکی معیشت، عنوان دنیا کے ساتھ ساتھ، تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ نفوس کے لگ بھگ ہے، جو اسے آبادی کی بنیاد پر دنیا کا 7واں بڑا ملک بنا دیتی ہے۔ آج کے دور میں معیشتوں کے استحکام کی بنیاد یہ ہے کہ اس معیشت کی مقامی کھپت کیسی ہے۔ اس بنیاد پر پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پیداوار کی کھپت کو ہر لحظے بڑھانے کے لیے نت نئی مصنوعات متعارف کروائی جاتی ہیں۔ میڈیا کی طاقت سے انہیں انسانی زندگیوں کا لازمی حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ کسی جنس یعنی کموڈٹی کی کامیاب پذیرائی پر اسے بیرون ملک بھی متعارف کروایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے برآمدات میں اضافے کی دوڑ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہی معاشی ماڈل ہے جس کی پیروی میں یورپی طاقتیں عالمی سامراج کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ ان طاقتوں نے اپنی اپنی اجارہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے منڈیوں پر قبضہ کیا، بڑی بڑی فوجیں بنائیں۔ اس مقصد کے لیے قرضوں کا سہارا لیا گیا۔ ان خساروں کو پورا کرنے کے لیے ایشیا اور افریقہ کا رخ کیا گیا۔ لیکن 21ویں صدی میں چین اور بھارت جیسی تازہ دم معاشی قوتوں نے مذکورہ ماڈل میں کئی جوہری تبدیلیاں کر دی ہیں، جن میں اول درجے پر اپنی مقامی آبادیوں کی قوت خرید میں بتدریج اضافہ اور اس سے پیدا ہونے والی طلب کو مقامی پیداوار سے پورا کیا جائے۔ اس عمل میں ان ملکوں کی آبادی ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ بن چکی ہے۔ چنانچہ متنوع اشیاء صرف اور ان میں پیچیدہ ربط دراصل معاشی سرگرمیوں کو روز افزوں ترقی دیتا جا رہا ہے۔ دنیا میں متعارف ہونے والی اجناس ان معیشتوں کا رخ کرتی ہیں جہاں ان کی کھپت مؤثر انداز میں ہو سکے۔
ایک بڑی آبادی کا ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان بھی اس عالمی رسد کے نیٹ ورک کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ابھی تک اپنے پرانے معاشی ماڈل پر ہی چلنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ہمارا دہائیوں پر محیط تجارتی خسارہ اور بے پناہ قرضے اس کا ثبوت ہیں، جس میں عموماً اضافہ ہی دیکھا گیا ہے۔ قرضے اتارنے کے لیے پاکستانی عوام ہی ہیں۔ ہمیں پوری یورپی قوتوں کی طرح نوآبادیات کی سہولت میسر نہیں۔ معاشی بقا کے لیے حکومت نے تدریجاً اصلاحات کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، جیسے کپڑے اور تعمیراتی شعبوں سے متعلق صنعتیں اب کروٹ لیتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف الیکٹرک گاڑیوں اور موبائل فون کی مقامی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے حال ہی میں ٹیکس میں مراعات کا پیکیج دیا گیا ہے، جس پر مکمل عمل درآمد کی صورت میں پاکستان کو قریباً $2 ارب سالانہ کا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل کی درآمد میں بھی بتدریج کمی آئے گی، لیکن یہ سب کاوشیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا رہے گا، کیونکہ قرضوں پر سود کی ادائیگی ملکی معیشت کو پھر سے صفر پر لے جاتی ہے۔ ہمارے اوپر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا جال سالانہ بنیادوں پر ہماری آمدن کا 40% ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گھن چکر ہے کہ ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ کام مشکل ہے، لیکن اپنے خطے کی ابھرتی معاشی قوتوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے ان قرضوں کے بوجھ میں تدریجاً کمی ناگزیر ہے۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان عالمی اجارہ دار کمپنیوں کے خلاف بھارتی کسانوں کا احتجاج، تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ انڈین پارلیمان نے ستمبر 2020 کے تیسرے ہفتے میں زراعت کے متعلق یکے بعد دیگرے 3 بل متعارف کروائے، جنہیں فوراً قانونی حیثیت دے دی گئی۔ انہیں بازار کو سہولت فراہم کرنے والے قوانین کہا گیا ہے۔ پہلا قانون زرعی پیداوار، تجارت اور کامرس قانون 2020 ہے۔ دوسرا کسان ایمپاورمنٹ اور پروٹیکشن زرعی سروس قانون 2020 ہے، جس میں قیمت کی یقین دہانی اور معاہدے شامل ہیں۔ تیسرا ضروری اشیاء ترمیمی قانون ہے۔ پہلے قانون میں ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے ایک شق شامل کی گئی ہے، جہاں کسانوں اور تاجروں کو مارکیٹ کے باہر فصلیں فروخت کرنے کی آزادی ہوگی۔ ان دفعات میں ریاست کے اندر اور 2 ریاستوں کے مابین تجارت کو فروغ دینے کے بارے میں کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹنگ اور نقل و حمل کے اخراجات کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کسان ایمپاورمنٹ اور پروٹیکشن زرعی قانون 2020 عیسوی میں زرعی معاہدوں پر قومی فریم ورک مہیا کیا گیا ہے۔ اس بل سے کاشتکاروں کو زرعی مصنوعات، فارم خدمات، زرعی کاروباری کمپنیوں، پروسیسرز، تھوک فروشوں، بڑے خوردہ فروشوں اور برآمد کنندگان کی فروخت میں شامل ہونے کا اختیار دیا گیا ہے۔ معیاری بیج کی فراہمی کو یقینی بنانا، تکنیکی معاونت اور فصلوں کی صحت کی نگرانی کے ساتھ ساتھ معاہدہ کرنے والے کسانوں کو قرض کی سہولیات اور فصلوں کی انشورنس فراہم کی جائے گی۔ ضروری اشیاء ترمیمی قانون 2020 کے تحت اناج، دالیں، خوردنی تیل، آلو، پیاز کو اشیاء ضروریہ کی فہرست سے نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی ان اصلاحات کے خلاف 8 ستمبر 2020 سے ملک گیر ہڑتال بھارت بند کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ زراعت کے شعبے میں بازار کو سہولت فراہم کرنے والے قوانین کے نفاذ سے نجی کردار کے باعث کسانوں کی آمدنی متاثر ہوگی۔ کسانوں کے مطالبات کو درست ٹھہراتے ہوئے حزب اختلاف کی اہم پارٹی کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں نے علاقائی سطح پر مضبوط پارٹی DMK، TRS، SPBSR، RJD، شیو سینا، NCP، اکالی دل، عام آدمی پارٹی، JMM اور گپکر اتحاد نے بھارت بند کی حمایت کی ہے۔ یہ متنازع اصلاحات زرعی اجناس کی فروخت، قیمت اور ذخیرہ کرنے کے حوالے سے موجودہ قواعد کو نرم کر دیں گی۔ انڈیا کے کسان ان قواعد کی وجہ سے دہائیوں تک آزادانہ مارکیٹ کی قوتوں سے محفوظ رہے ہیں۔ ان نئے قوانین کے نفاذ سے نجی خریدار بھی مستقبل میں فروخت کے لیے ضروری اجناس ذخیرہ کر سکیں گے، جو کہ اس سے پہلے صرف حکومت سے منظور شدہ ایجنٹ ہی کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں ٹھیکے پر زراعت کے قواعد بھی بنائے گئے ہیں، جن میں کسان کسی مخصوص خریدار کی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پیداوار میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ کسان اپنی پیداوار براہ راست نجی شعبے یعنی زرعی کاروبار، سپر مارکیٹس اور آن لائن سودا سلف کی ویب سائٹس کو مارکیٹ قیمتوں پر فروخت کر سکیں گے۔ حالیہ صورتحال میں بھارتی کسان اس وقت اپنی پیداوار کا زیادہ تر حصہ حکومت کے زیر انتظام تھوک منڈیوں میں امدادی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔
یہ منڈیاں مارکیٹ کمیٹیاں چلاتی ہیں۔ کسان، بڑے ذمہ دار اور تاجر یا کمیشن ایجنٹ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ ان ایجنٹوں کا کام اجناس کی فروخت کے لیے آڑتی کا کردار ادا کرنا، ذخیرہ کرنا، نقل و حمل کا انتظام کرنا اور سودے بازی کے عمل میں شریک رہنا ہے۔ کم از کم کاغذات کی حد تک تو یہ اصلاحات کسانوں کی پیداوار منڈیوں کے اس نظام سے باہر فروخت کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ کسانوں کو تشویش ہے کہ ان اصلاحات سے بالآخر تھوک منڈیاں اور امدادی قیمتیں ختم ہو جائیں گی، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ اگر وہ کسی نجی خریدار کی پیشکش کردہ قیمت سے مطمئن نہ ہوں تو وہ منڈی میں جا کر اسے فروخت نہیں کر سکیں گے، نہ ہی منڈی کی قیمت کو بنیاد بنا کر خریدار سے بہتاؤ کر سکیں گے۔ موجودہ قوانین کا مقصد بڑے کاروباریوں کے لیے ملکی زرعی شعبے میں عمل دخل پیدا کرنا ہے۔ زرعی شعبے میں بڑی کارپوریشنوں کا عمل دخل بڑھانے سے منفی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے چھوٹے کسانوں کی زرعی آمدنی مزید کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انہیں بے رحم نجی کاروباری جتھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی بکریوں کے ریوڑ کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ اصلاحات زرعی اجناس کو فروخت، ان کی قیمتوں کے تعین اور ان کے ذخیرہ کرنے سے متعلق طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہیں۔ نئے قوانین کے تحت نجی خریداروں کو یہ اجازت حاصل ہوگی کہ وہ مستقبل میں فروخت کرنے کے لیے براہ راست چھوٹے کسانوں سے ان کی پیداوار خرید کر ذخیرہ کر لیں۔ کسی کسان تنظیم کی طرف سے ان اصلاحات کا کبھی تقاضا نہیں کیا گیا۔ مودی حکومت کو پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا اس قدر درد کیوں محسوس ہونے لگا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ گزشتہ صدی میں 60 کی دہائی کے دوران انڈیا میں زرعی اصلاحات کے نتیجے میں زراعت کے شعبے میں جو گراں قدر ترقی ہوئی تھی، دیو ہیکل کاروباری کارپوریشنیں ان ثمرات پر للچائی ہوئی نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ وہ موجودہ حکومت کے ذریعے ان ریاستوں کے عوام سے انہیں چھیننا چاہتی ہیں۔ کسان دوستی کی بنیاد پر گزشتہ قومی حکومتوں نے جو زرعی نظام بنایا تھا، آج دنیا کی فوڈ چینز اسے ختم کر کے اپنے سامراجی مقاصد پورا کرنے کے لیے وہاں کے زرعی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ وہاں عام کسانوں کے لیے تباہی کا راستہ ہے، اس لیے ان کی ہڑتال کامیاب جا رہی ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت، رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 18 دسمبر 2020 عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ میں 17 روزہ دورہ تفسیر قرآن کے افتتاح کے موقع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا: معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت سے نصیحت حاصل کرنا، اپنے اندر صلاحیت و استعداد پیدا کرنا جو اللہ کی یہ پاک کتاب انسانوں میں پیدا کرنا چاہتی ہے، یہ بہت اونچے درجے کی عبادت ہے۔ قرآن حکیم کا فہم و شعور، اس سے سچا تعلق پیدا ہونا، دلوں کو اس کے رنگ میں رنگنا، اس کے مطابق اپنی علمی، عملی اور عقلی، سماجی اور شعوری زندگی کو تیار کرنا بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ خاص طور پر اس غفلت کے زمانے میں جبکہ دنیا کے باطل افکار انسانی ذہنوں کو مسموم کر رہے ہیں، انسانیت کو انسانی ترقی کے راستے سے ہٹا کر شیطانی اور طاغوتی راستے پر ڈال رہے ہیں، ظلم اور ناانصافی کا دورہ ہے، انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو رہا ہے، شیطنت اور انسان دشمنی اس پر مسلط ہے۔ ایسے ماحول میں کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنا، اس حوالے سے اپنے اندر مہارت پیدا کرنا، یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم صحیح تناظر میں کتاب مقدس قرآن حکیم کا درست فہم حاصل کریں، اس کے پیغام کو سمجھیں۔ یوں تو کتاب مقدس قرآن حکیم کے حفظ کرنے، پڑھنے، پڑھانے، دروس قرآن کے سلسلے قائم ہونے کا بہت غلغلہ ہے۔ قرآن حکیم کے دروس دیے جاتے ہیں، تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، الفاظ اور معانی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس پر جس تربیت کی ضرورت ہے، عملی طور پر جو کچھ اپنے دل و دماغ میں سمونے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ سب کچھ حلق سے اوپر ہے، چاہے وہ پڑھنا پڑھانا ہو یا درس و تدریس اور تفسیر وغیرہ کی کلاسز ہوں۔ اس کے نتیجے میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، پھر اس تبدیلی کی اساس پر اپنی سوسائٹی کو بدلنا، اپنے اجتماع کو درست خطوط پر استوار کرنا، اپنے سیاسی، معاشی، سماجی امور کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق آگے بڑھانا، یہ ذہن اور یہ سوچ، یہ تربیت اور مہارت
آج عام طور پر ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں نہیں ہے۔ ہم آج جس دورہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں ہم سب کی نیت یہ ہو کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے باطن کو روشن کرنے، اپنے فکر کو بلند کرنے، اپنے نظریے کو مستحکم بنانے، اپنی عملی مہارت کو قرآنی تعلیمات کے مطابق منتقل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، فرسودہ تصورات کو ذہن و فکر سے نکال پھینکیں گے، قرآنی افکار و خیالات کو دل و دماغ میں جذب کریں گے، انبیاء اور صحابہ، اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کے نقش قدم پر چلیں گے، تبھی پڑھنے پڑھانے کا پورا فائدہ ہے۔ قرآن حکیم کے علوم برہانی اور نورانی ہیں۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو، تم پر تمہارے رب کی طرف سے برہان، واضح دلائل اور شعور کے ساتھ پیغام آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں فرمائی ہیں، ایک یہ کہ قرآن حکیم برہان ہے۔ برہان ہر اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقدمات صغرا و کبرا، حقائق اور سچائی پر مبنی ہوں، ظنی، وہمی اور شک پر مبنی نہ ہوں۔ جیسے روز روشن کی طرح سورج نکلا ہوا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم وہ عقلی دلائل یعنی لاجک اور شعور انسانیت میں منتقل کرتا ہے جو کائنات کی انتہائی سچائی پر مبنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم نور مبین ہے۔ نور کا تعلق روح کی ملکی قوت کے ساتھ ہے، اور روح کی حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ روح ایک ناقابل تقسیم حقیقت ہے، وہ ایک نورانی نقطہ ہے جو روح الکل سے کٹ کر ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کے اندر آیا، وہ ایک نور ہے۔ اس نور کو اپنی طاقت اور قوت بڑھانے کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے، اور نور بھی وہی ہو جو آسمان سے نازل ہوا ہو۔ تو ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور یعنی قرآن حکیم نازل کیا ہے۔ اس طرح انسان کی روح ملکوتی کے نور کے ساتھ نور قرآنی ملا تو نور علی نور ہو گیا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان بنایا، اس کی روحانی اور نفسانی طاقت و قوت کو وجود بخشا، پھر اپنی تجلی کی روشنی انسانی روح پر ڈالی تو اس کے ذریعے سے انسان کا پورا وجود روشن ہو گیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے جسم اور روح کے لیے کون کون سی چیزیں مفید اور ضروری ہیں اور کون کون سی چیزیں مضر اور نقصان دہ ہیں۔ جو انسان کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری تھی، اللہ نے اسے فرض اور واجب قرار دے دیا، اور جو نقصان دہ تھی انہیں حرام قرار دے دیا۔ قرآن حکیم کے علوم برہانی بھی ہیں اور نورانی بھی ہیں۔ جب تک یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک انبیاء علیہ السلام کے علوم نبوت پوری طرح سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ نہ قرآن حکیم سمجھ میں آئے گا اور نہ اس کی تعلیمات پر تربیت ہوگی۔ آج کے اس زوال کے زمانے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے برہانی علوم تو سب پڑھتے ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، تبلیغ اور پتہ نہیں کیا کیا، اسلامی جماعتیں ہیں، اسلام کے نام پر ملک ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں۔ اس کا برہانی عمل ہے، لیکن اس کا جو نورانی عمل ہے کہ حلق سے نیچے روح کے اندر اس کے اثرات ہوں، دل اور دماغ کو وہ روشن کرے، نورانیت پیدا کرے، اس کی محنت بہت کم ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ تمام تر تعلیم و تعلم حلق سے اوپر محض برہانی ہوتا ہے، اور وہ بھی ناقص اور ادھورا، اس لیے کہ جب انسان دو چیزوں جسم اور روح سے مرکب ہے اور صرف جسم کے تقاضوں کے تناظر میں بات سمجھی جائے تو ادھوری بات سمجھ میں آئے گی، پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دل انسانی ارادوں کا مرکز اور منبع ہے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، انسانی جسم کا سب سے پاورفل ارادوں کا مرکز اور منبع دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک، وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب، اور وہ دل ہے۔ صحیح بخاری۔ دل ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہی حال نورانیت کا ہے۔
جس دل میں روح کا نور پھیلا ہوا ہے، وہ نورانی عمل جو قلب نے محفوظ کیا ہوا ہے وہی آگے پھیلے گا، ورنہ تو دل پتھر کا ٹکڑا ہے۔ قرآن حکیم نے کافروں کے بارے میں کہا کہ وہ سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں جن پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اور جس قلب پر چاروں طرف غلاف چڑھا ہوا ہو تو نور اس کے اندر جائے گا نہیں۔ روشن دلوں سے ہی اگلے دلوں تک بات منتقل ہوتی ہے جو کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام کی تعلیمات میں قرآنی علوم سمجھنے کے لیے تسلسل رکھنے والے علماء ربانیین کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کا سلسلہ سند کیا ہے۔ آپ کے دل کا سلسلہ کسی مقفل اور مغفل دل سے تو نہیں جڑا ہوا۔ اگر ایسے دل سے جڑا ہوا ہے تو اسلام کے جتنے مرضی نعرے لگاتے رہو کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اگر وہ ان دلوں سے جڑا ہوا ہے جن کے دل روشن ہیں، جو روشن ضمیر اور روشن خیال ہیں، جن کے قلب اور عقلیں روشن ہو چکی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو دل روشن ہوگا۔ روشن دل سے ہی روشنی حاصل ہوگی، تبھی یہ نور مبین سمجھ میں آئے گا۔ اندھے دل سے کوئی روشنی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں روشن خیال، روشن دل، روشن ضمیر اور روشن عقل والے لوگ حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے سلسلے کے تربیت یافتہ علماء ہیں۔ کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنے بھی اس وقت مذہب کے نمائندہ فرقے ہیں، تمام کے ہاں یہ دونوں شخصیات متفق علیہ ہیں۔ تمام سلسلے، تمام بزرگوں کی روشن ضمیری اور اس کی روشنی اور نور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ پھر انہی کے قلب کے فیوز سے قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ اس پورے بر عظیم پاک و ہند میں بلکہ دنیا بھر میں پھیلا۔ اس ولی اللہ جماعت کے علوم انسانی قلوب میں منتقل ہوئے۔ یہ شخصیات نہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور مشکات نبوت سے فیض حاصل کرنے والی ہیں، بلکہ ان کے تربیت یافتہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین اور پورے 1000 سال کا تاریخی تسلسل لیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا فکر و عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن حکیم کی برہان بھی سمجھ میں آتی ہے اور قرآن حکیم کا نور بھی واضح ہوتا ہے، اس کی تبیین بھی واضح ہوتی ہے، اس کا فہم و شعور بھی آتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں اخلاق کی اہمیت۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، ہمارے ہاں فکر کو اہمیت دی جاتی ہے اور فکر و فلسفے کے نام پر بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اعمال کی درستگی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اعمال صحیح ہونے چاہیے، قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ لیکن ایک تیسری بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی، وہ یہ ہے کہ یہ افکار و اعمال مسلسل کرنے کے نتیجے میں انسان میں ایک عادت، خلق اور ویلیو پیدا ہوتی ہے جسے اخلاق کہتے ہیں۔ اصل میں ان اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل فکر کو درست کرنے کی بات ہے، اعمال کو درست کرنے کی بات ہے، لیکن غلط اعمال اور غلط افکار کے نتیجے میں جو بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کا کیا علاج؟ خلق وہ ہوتا ہے جو ماضی میں کسی عمل کو مسلسل کرنے کے نتیجے میں آپ کے دل، دماغ اور عقل کی جو حالت ہو چکی ہو، اس کی وجہ سے اس کی جو ساخت بن چکی اور جس ڈھب پر وہ ڈھل گیا ہو، صوفیہ اکرام اسی خلق کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اخلاق کے ذریعے سے فکر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فکر صحیح تھا یا نہیں۔ اخلاق کے ذریعے سے عمل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے۔ نماز پڑھی تھی، اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی، نیت تھی، وہ کیسی تھی؟ اگر اس نماز پڑھنے کے نتیجے میں فکر صحیح ہوتا، عمل صحیح ہوتا تو ضرور یتیم و مسکین کے کھانے کا بندوبست کرتا، ضرور انصاف پسند ہوتا، اور اگر نہیں ہے تو ویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ انسان وہ ہے جو یکذب بالدین، انصاف کا منکر ہے۔ اس نے نمازیں بڑی پڑھیں، روزے بہت رکھے، بڑے حج اور عمرے کیے اور افکار و خیالات بھی بڑے اچھے تھے، زبان اور حلق سے بڑے اعلان کرتا تھا، اس کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن
کیا اس کے مطابق اس کے اخلاق بھی تھے؟ قرآن حکیم ہمیں اس طرح سیکھنا ہے کہ ہمارا فکر بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، اور اس کے نتیجے میں ہمارا خلق بھی صحیح ہو، اور ان تینوں کے مجموعے کا اثر سوسائٹی پر ظاہر ہو تو پھر نتیجہ درست ہے۔ اور اگر سوسائٹی میں اثر نہیں ہے، حقائق کے تناظر میں اخلاق و کردار نہیں ہے، تو یہ حلق سے اوپر اوپر قرآن پڑھنا ہے، حلق سے اوپر اوپر حدیث پڑھنا ہے، حلق سے اوپر اوپر اسلام ہے۔ ان تینوں کا درست ہونا قرآن حکیم کے نزول کا مقصود اصلی ہے۔ ہمیں ادارہ رحیمیہ کے اس دورہ تفسیر میں قرآن حکیم کو اولیاء اللہ کے علوم و افکار کے تناظر میں سمجھنا ہے کہ ہمارا فکر بھی صحیح ہو جائے، ہمارا عمل بھی صحیح ہو جائے، اور ہمارا خلق اور اقدار بھی درست ہو جائیں۔ نہ صرف قومی دائرے میں بلکہ پوری انسانیت کے دائرے میں ہمارے اخلاق درست ہوں، اور اخلاق و اقدار تبھی درست ہوں گے جب ہماری گفتگو صحیح ہو، فکر صحیح ہو، عمل صحیح، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال اور اخلاق بدلے۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان حضرت مولانا شیخ بشیر احمد لدھیانوی، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگردوں میں ایک نمایاں نام مولانا بشیر احمد لدھیانوی کا بھی ہے، جو حضرت سندھی کے پرائیویٹ سیکریٹری کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری سے کام کرتے رہے۔ مولانا پنجاب کے مشہور شہر لدھیانہ کے محلہ اقبال گنج میں 5 رمضان المبارک 1315 ہجری مطابق 28 جنوری 1899 عیسوی بروز جمعرات مولانا اللہ دین کے ہاں پیدا ہوئے۔ مولانا اللہ دین انجمن حمایت اسلام لاہور کے وائزوں میں سے تھے، جنہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کی جانب سے عیسائیت کے فروغ کے مشن کی شدید مخالفت کی۔ اصل انجیل نامی اپنی کتاب میں اسلام مخالف الزامات کے جواب بھی دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بھی ثابت کیا۔ مولانا بشیر احمد لدھیانوی نے اس دینی ماحول میں پرورش پائی۔ ابتدائی تعلیم لدھیانہ شہر میں حاصل کی۔ مدرسہ اسلامیہ لدھیانہ سے عربی، اردو اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ 1916 عیسوی میں اسلامیہ ہائی اسکول لدھیانہ سے نہم، جبکہ 1917 عیسوی میں گورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ 1919 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ اور 1928 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ انہیں عربی، فارسی اور انگریزی پر عبور حاصل تھا۔ 1922 عیسوی میں روزنامہ کیسری لاہور سے منسلک ہوئے۔ 1924 عیسوی میں روزنامہ سیاست میں خدمات سر انجام دیں۔ 1925 عیسوی میں انجمن حمایت اسلام کے قائم کیے ہوئے اسلامیہ ہائی اسکول میں تعلیم و تدریس کی خدمات سر انجام دینے لگے۔ اسی دوران ان کا تعلق مولانا احمد علی لاہوری سے ہوا۔ حضرت لاہوری سے انہوں نے دینی علوم کی تکمیل کی۔ مولانا لاہوری کے ذریعے ہی ان کا تعارف امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے ہوا تھا۔ 1939 عیسوی میں جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اپنی 24 سالہ جلاوطنی کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے تو کچھ عرصے لاہور میں شیراوالا گیٹ کی مسجد میں قیام فرمایا تھا۔ امام انقلاب نے ولی اللہ علوم و افکار کے فروغ کے لیے مولانا احمد علی لاہوری سے ان کے 2 سمجھدار اور ذہین شاگرد طلب کیے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 شاگرد مولانا بشیر احمد لدھیانوی اور مولانا غازی خدا بخش حضرت سندھی علیہ رحمت کی خدمت میں پیش کیے۔ مسلسل 4 سال 1940 سے لے کر 1944 عیسوی تک حضرت سندھی نے ان دونوں حضرات کو نہ صرف ولی اللہ علوم و افکار سے متعارف کرایا بلکہ دینی تعلیمات کا ایک جامع اسلوب بھی سکھایا۔ خاص طور پر مولانا لدھیانوی نے مولانا سندھی کی بیان کردہ تقاریر اور ملفوظات کو قلم بند کیا۔ خود حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ ہم 939 ہندی میں وطن واپس پہنچے۔ اس کے بعد جب کبھی لاہور آئے اپنے عزیزوں کی خاطر وہاں رہے۔ مولوی بشیر احمد BA لدھیانوی ہم سے قرآن شریف سمجھنے کے لیے ملتے رہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کئی 100 صفحات تیار کر لیے تھے۔ قرآنی دستور انقلاب۔ مولانا بشیر احمد لدھیانوی کو حضرت سندھی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق تھا۔ ہمہ وقت ان کی خدمت میں پیش رہتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سندھی کی ناپسندیدگی جان کر انگریز کی ملازمت سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتب براہ راست پڑھی اور ان کے تفصیلی نوٹس بھی قلم بند کیے۔ حضرت سندھی کو ان کی قلم بند کی گئی تحریر پر بہت اعتماد تھا اور اپنے دوستوں اور شاگردوں کو بھی اس بات کی سفارش کی کہ وہ سب اپنی یادداشتیں اس طرز تفکر کے مطابق بنا لیں۔
چنانچہ حضرت سندھی قرآنی دستور انقلاب پر لکھی ہوئی تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہماری تقریریں بہت سے لوگوں نے ضبط کر لی ہیں، ہم نے آج تک کسی کی تصحیح اپنے ذمے نہیں لی۔ مولوی بشیر احمد اور مولوی خدا بخش کی محنتوں کا ہم پر خاص اثر ہے، اس لیے اس رسالے پر نظر ثانی منظور کی۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ان افکار کی ذمہ داری میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ 15 مارچ 1944 عیسوی کو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے ولی اللہ علوم کے فروغ کے لیے لاہور میں ایک ادارہ محمد قاسم ولی اللہ سوسائٹی کے نام سے قائم کیا تو اس کے سیکریٹری کے طور پر مولانا بشیر احمد لدھیانوی کو مقرر فرمایا۔ مولانا موصوف نے اس ذمہ داری کو پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رکھا اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتب اور رسائل کو بڑی محنت سے ایک جگہ جمع فرمایا۔ اسی دوران ان کی کوشش یہ رہی کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی اشاعت کا بھی خاص اہتمام ہوتا رہے۔ شاہ صاحب کی مایہ ناز کتاب حجت اللہ البالغہ کا اردو ترجمہ از مولانا محمد اسماعیل گودھروی مولانا موصوف کی کوششوں سے ہی برہان الہی کے نام سے 2 جلدوں میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ حضرت سندھی کے تفسیری افادات، قرآنی فکر انقلاب، قرآنی اصول انقلاب، قرآنی اساس انقلاب، قرآنی جنگ انقلاب، حجت اللہ البالغہ کی اردو شرح، عبیدیہ، اردو ترجمہ محمودیہ، امام شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ عمرانیات و معاشیات، شاہ ولی اللہ سوسائٹی اور بیت الحکمت لاہور کی جانب سے شائع کی۔ پاکستان بننے کے بعد 1950 عیسوی میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو عام کرنے کے لیے لاہور سے ایک اردو رسالہ 7 روزہ نیا فکر کے نام سے جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی دان طبقے میں ولی اللہ افکار کے فروغ کے لیے 1958 عیسوی میں ایک 15 روزہ انگریزی رسالہ نیو تھاٹ کے نام سے جاری کیا۔ اس رسالے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابوں، علوم و افکار اور حضرت سندھی کی تشریحات کا انگریزی ترجمہ شائع کیا جاتا تھا اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ان تعلیمات کا تقابلی مطالعہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ مولانا لدھیانوی تقریباً 35 سال تک مسلسل ولی اللہ افکار کے فروغ کی جدوجہد کے بعد 17 جنوری 1974 عیسوی بروز بدھ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قبرستان میانی صاحب لاہور میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان بے لوث مساعی کو قبول فرمائے اور ہمیں ولی اللہ افکار کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عنوان: پاکستان کی تعلیم پر برطانوی راج کی پرچھائیں، حصہ دوم۔ تحریر: محمد اکمل سومرو، لاہور۔ یہ سب کچھ منظم منصوبہ بندی و حکمت عملی کے تحت ہو رہا تھا۔ برطانیہ نے اس کے لیے پاکستان میں ایک اور NGO پیدا کی جس کا نام ادارہ تعلیم و آگہی رکھا گیا۔ اس ادارے نے اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ ASER کے عنوان کے تحت سالانہ رپورٹس کے اجراء کا آغاز کیا۔ برطانیہ نے ان رپورٹس کی اشاعت کے لیے 13 لاکھ پاؤنڈز خرچ کیے۔ محکمہ تعلیم و بیوروکریسی پر خصوصی نوازشات بھی کی جاتی رہیں، جن میں انہیں لندن کانفرنس کے نام پر مدعو کرنا اور انہیں وہاں کی مفت سیر کرانا شامل ہے۔ سابق وفاقی وزیر بلیغ الرحمان، پنجاب کے سابق وزیر سکولز رانا مشہود خان بیوروکریسی کے ہمراہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے ہیں، اور اب موجودہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پنجاب کے وزیر سکولز مراد راس لندن یاترا کر کے آئے ہیں۔ برطانیہ نے اس تعلیمی مہم کا جائزہ لینے کے لیے ایک سروے کرایا، جس کے لیے ڈیفیڈ نے آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ TOR طے ہوئے۔ نومبر 2017 عیسوی میں سروے کرانے کے لیے گیلپ کی خدمات حاصل کی گئیں اور پھر جنوری 2017 عیسوی میں اس سروے کو شائع کر کے میڈیا میں دوبارہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ برطانیہ نے یہ سروے کرانے کے لیے بھی 10 لاکھ پاؤنڈز خرچ کیے۔ الف اعلان آئے روز ڈیٹا جاری کرتا اور میڈیا میں خبریں شائع ہوتیں، اور اس اشاعت کے لیے برطانیہ کو براہ راست کوئی خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے صوبائی و قومی اسمبلی کے 46 MPs اور MNAs کے انٹرویو کیے گئے، جن میں الف اعلان کی اس مہم کو سراہا گیا۔ الف اعلان چند سالوں میں ہی تعلیمی شعبے میں سرایت کر گیا اور لاکھوں برطانوی پاؤنڈز کی چمک دمک نے بہت سے اہل علم کو بھی الف اعلان کا گرویدہ بنا دیا۔ مجھے حیرانی ہے کہ حکومت نے سرکاری سطح پر آج تک اعداد و شمار کو کاؤنٹر چیک کرنے کی زحمت تک نہیں کی، بلکہ برطانیہ کے تیار کردہ اعداد و شمار پر ہی اکتفا کیا۔ تعلیم پر تصویراتی سرمایہ کاری کے تناظر میں برطانیہ کی طرف سے اس پروجیکٹ کے علاوہ پنجاب ایجوکیشن سپورٹ پروگرام 2 کے لیے 38 کروڑ 42 لاکھ 8 ہزار 83 پاؤنڈز خرچ کیے گئے۔
یہ پروجیکٹ مارچ 2019 میں مکمل ہو گیا۔ خیبر پختونخوا ایجوکیشن سیکٹر پروگرام پر 28 کروڑ 32 لاکھ پاؤنڈز خرچ کیے گئے۔ یہ پروجیکٹ سال 2020 میں مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے علم آئیڈیاز ایجوکیشن انوویشن پروگرام فیز 2 پر 25 کروڑ 8 لاکھ پاؤنڈز خرچ کیے اور یہ پروجیکٹ بھی 2019 میں مکمل ہوا۔ یہ اعداد و شمار اس سوال کے جواب کے تناظر میں پیش کیے ہیں جس میں برطانیہ نے تعلیم پر سرمایہ کاری کو تصویراتی مفادات کے ساتھ جوڑا تھا۔ بنیادی طور پر پاکستان میں نصاب تعلیم پر برطانیہ نے کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ کنٹرول پالیسی ساز اداروں کے ذریعے سے کیا گیا ہے جس کا بنیادی ہدف جدید کالونیل عہد میں بھی نوآبادیاتی عہد کے تعلیمی ڈھانچے کو باقی رکھنا ہے۔ اس کالونیل تعلیمی ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے مزید سرمایہ کاری کی جاتی رہے گی۔ یہ سرمایہ کاری سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ برطانوی استعمار نے اس خطے میں ہمیشہ سائنسی علوم کے مقابلے پر دیگر علوم کی سرپرستی کی ہے۔ میرے خیال میں برطانیہ کی یہ سرمایہ کاری پاکستان کی معاشی منڈی کو کنٹرول میں رکھنے کا بھی ایک خفیہ منصوبہ ہے جس کے لیے پاکستان کی اشرافیہ یعنی سیاستدان اور بیوروکریٹس بطور اعلی کار کردار نبھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے وفاقی وزیر تعلیم اور پنجاب و پختونخوا کے وزرائے تعلیم 18 جنوری 2019 کو لندن پہنچے اور ایجوکیشن کانفرنس کے موقع پر ڈیفڈ کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی۔ تعلیم و منصوبوں پر طویل گفتگو ہوئی جس میں لامحالہ وزرائے تعلیم نے پاکستان میں برطانوی امداد کی خوب پذیرائی بھی کی ہوگی۔ الف اعلان کے ذریعے سے اس خطے کے مسلمان حکمرانوں کے خلاف چینلز پر اشتہارات چلائے گئے۔ جس بر عظیم پاک و ہند پر انگریز سامراج نے 200 سال تک قبضہ کیے رکھا اور معاشی لوٹ کھسوٹ کی، اس کی تاریخ کے خلاف تعلیم کی آڑ میں اشتہارات چلائے گئے۔ الف اعلان نے یہ کیوں نہیں چلایا کہ برطانوی سامراج نے اس خطے کے تعلیمی نظام کو برباد کیا، انگریزی زبان کے ذریعے سے ہمیں محکوم کیا گیا، یہاں کے تعلیمی نظام کو غیر پیداواری فلسفے کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا اور پھر اسی تعلیمی نظام کی مضبوطی کے لیے 70 سال تک حکومت کی مدد کرتا رہا۔ آج یہی برطانیہ ڈیفڈ کے ذریعے سے یہاں کے نصاب کو کنٹرول کر رہا ہے تاکہ برطانوی سامراج کی سیاہ کاریوں پر پردہ پوشی برقرار رکھی جائے اور تعلیم کا مقصد صرف ملازمت پیدا کرنا رہے تاکہ ورکنگ کلاس سماج کی اشرافیہ کلاس کے تابعداروں کی فوج کی صورت میں تیار ہوتی رہے۔ برطانیہ UK ایڈ اور ڈیفڈ کے پروجیکٹس کے تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فنانس کر رہا ہے اور یہ فاؤنڈیشن پرائیویٹ اسکولوں کا نیٹ ورک چلانے والوں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ یعنی برطانیہ پاکستان میں فنڈنگ پرائیویٹ اداروں اور الف اعلان جیسی NGOز کو کرتا ہے اور سوالات و اعتراضات اپنی استفیلی NGOز کے ذریعے سے سرکاری اداروں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا پورا تعلیمی ڈھانچہ دراصل بینکنگ ایجوکیشن پر استوار ہے جس کی بنیاد پر ہم سائنس و ٹیکنالوجی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی جدید نوآبادیاتی عہد کا ایجنڈا ہے۔ قوموں کے اذہان کو روشنی بخشنے میں یہاں کے نظام تعلیم بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ جاپان اور چین جیسے ایشیائی ممالک کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی کمزور معیشت ہی اس خطے میں عالمی استعمار کی بقا کی ضمانت ہے اور معیشت کو کمزور رکھنے کے لیے انتشار کو ہمیشہ زندہ رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں نالج، نصاب اور ذہن کو ڈی کالونائز کیسے کیا جائے اس پر تفصیل آئندہ کالم میں لکھوں گا۔ سیکشن رفتار کار، عنوان ادارہ رحیمیہ ٹوبہ ٹیکسنگ کیمپس کا افتتاح، رپورٹ انیس احمد سجاد ایڈوکیٹ لاہور۔ 21 ربیع الثانی 1440 ہجری 7 دسمبر 2020 عیسوی بروز پیر و بابرکت دن تھا جب ٹوبہ ٹیکسنگ میں جناب ڈاکٹر محمد عنبر فرید اور ان کے خاندان کی عطیہ کردہ جگہ پر ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کے ٹوبہ ٹیکسنگ کیمپس کا افتتاح ہوا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدد العالی، مولانا مفتی عبد المتین نعمانی اور مولانا مفتی محمد مختار حسن مدد کے ساتھ بورے والے سے ٹوبہ ٹیکسنگ پہنچے جہاں پر مولانا محمد ناصر کی سربراہی میں ٹوبہ ٹیکسنگ، جھنگ، فیصل آباد، گوجرا، سمندری، پیر محل کے احباب نے حضرت اقدس مدد و دیگر احباب کا پرتپاک استقبال کیا۔ 2 بجے دوپہر افتتاحی تقریب کا آغاز ہوا۔ حضرت اقدس مدد العالی نے مفتی عبد المتین نعمانی، مفتی محمد مختار حسن اور مولانا ڈاکٹر محمد ناصر مدد کے ہمراہ داخلی دروازے کا فیتہ کاٹا اور حال میں افتتاحی تختی کی نقاب کشائی فرماتے ہوئے دعا فرمائی۔
حضرت اقدس آزاد رائے پوری مدد اللہ العالی نے اس موقع پر خطاب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عطیہ خداوندی ہے جو ہمیں حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے طفیل ملا ہے۔ پھر میں ڈاکٹر محمد عنبر فرید صاحب اور ان کے خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جگہ ولی اللہ فکر کے فروغ کے لیے عطیہ کی ہے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدد اللہ نے مزید فرمایا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو امن والا گھر بنا، عدل اور معاشی خوشحالی کا مرکز بنا، ایسے ہی ہمارے حضرت مولانا شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ پاکستان میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو مقبولیت عطا فرما اور اس کا فروغ نصیب فرما۔ الحمدللہ حضرت اقدس رحمہ اللہ کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا اور 27 جون 2001 عیسوی کو ادارہ رحیمیہ لاہور کا مرکز بنا اور 14 ستمبر 2001 عیسوی کو اس مرکز میں پہلے درس قرآن کا آغاز ہوا۔ آج الحمدللہ 20 سالوں میں ملک بھر میں رحیمیہ مراکز کا جال پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور مشائخ رائے پور کے فکر کا مرکز بنائیں، یہاں پر درس قرآن کو شروع کریں، ذکر کی ترتیب قائم کریں۔ رحیمیہ کے مراکز غلبہ دین کے لیے ہیں، مغلوبیت کے لیے نہیں ہیں۔ آج ہمیں جذباتیت سے بچنے کی ضرورت ہے، جذباتیت سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس فکر کو اگلی نسل تک منتقل کریں، خود کو نفس کے دھوکے اور نفسانیت سے بچائیں، خود کو زیر تربیت سمجھتے ہوئے اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت اقدس رحمہ اللہ کے مشن پر قبول فرمائے اور اس مرکز کو غلبہ دین کا مرکز بنائے۔ ڈاکٹر محمد عنبر فرید صاحب اور ان کے خاندان کا یہ اثار ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد حضرت اقدس مدد العالی لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔